میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماں و بہنوں، یہاں ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کے لیے اور آخرت کی فکر کے لیے اور اللہ کے دین کی فکر کے لیے اور اپنی اصلاح کی فکر کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ آیت پڑھی جاتی ہے قد افلح من زکاها، اور دوسری آیت وقد خاب من دساها۔ اب تعالی شانوں نے کئی قسمیں کھائی ہیں اور ان قسموں کے کھانے کے بعد پھر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کامیاب تو وہی ہے بے شک جس نے اپنے آپ کو درست کر لیا، اپنے باطن کو درست کر لیا جیسا ہم چاہتے ہیں، اور اپنے ظاہر کو سنوار لیا جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا ہم نے کہا اور جیسا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کر کے دکھایا۔ اور بے شک ناکام ہے، نامراد ہے وہ مرد اور وہ عورت جس نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا، اپنے باطن کو بگاڑ لیا، یقین کو بگاڑ لیا، یا اپنی نیت کو بگاڑ لیا، یا اپنے جذبات کو بگاڑ لیا، اپنے خیالات کو بگاڑ لیا، اپنے اعتماد کو بگاڑ لیا، اپنی نیت کو بگاڑ لیا، اپنے ذہن کو بگاڑ لیا، اپنی محبت کو بگاڑ لیا، اپنی فکر اور سوچ کو بگاڑ لیا، باطن کو بگاڑا یا ظاہر کو بگاڑا، اپنے اعضاء و جوارح کے استعمال کو درست نہ کیا، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ہاتھ اور پاؤں کی نقل و حرکت یہ درست نہ ہوئی تو وہ ناکام ہے، نامراد ہے، بادشاہ ہو، شہزادہ ہو، شہزادی ہو، امیر ہو، بڑے سے بڑا صاحب ثروت و دولت ہو، بڑے سے بڑی وجاہت والا ہو، کوئی ہو جو اپنے آپ کو بگاڑ لے وہ ناکام، حتیٰ کہ کسی ولی اللہ کی بیٹی ہو، کسی ولی اللہ کی بیوی ہو، حتیٰ کہ کسی نبی کا بیٹا ہو یا کسی نبی کا باپ کیوں نہ ہو یا کسی نبی کی بیوی کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک میں ایک نبی علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ہے، ایک نبی علیہ السلام کے باپ کا ذکر ہے، دو نبیوں کی بیویوں کا ذکر ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گی ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اپنے آپ کو انہیں بگاڑ لیا۔ جب دعا کرنی چاہیے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے تنبیہ فرما دی گئی، اے نوح خبردار، انہ لیس من اہلک، تم کہتے ہو ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، خبردار دیکھو آئندہ ایسا لفظ مت کہنا، تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے کیسے ہو سکتا ہے، انہ عمل غیر صالح، جس کے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک نہیں اور جس کا ایمان و یقین ٹھیک نہیں، جس کا باطن ٹھیک نہیں، ظاہر ٹھیک نہیں، وہ تمہارے اہل میں سے کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ایک بیوی نوح علیہ السلام کی اور ایک بیوی لوط علیہ السلام کی منافق نکلے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، باخبر ہے۔ اللہ میاں نے ان کے نفاق کو بیان کر دیا اور ان کی چوری کو واضح فرما دیا اور قرآن میں نازل فرما دیا کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء علیہ السلام ہیں، جن کے بہت سے مناقب ہیں، قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بامسعود اور آپ کی امت مسلمہ کا وجود دنیا میں ان کی دعاؤں کا نتیجہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور
ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. قرآن کہہ رہا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے. جیسے انہوں نے اللہ کے عشق و محبت میں اپنے تن من دھن سب چیزوں کی قربانی دی اور کسی چیز کی پرواہ نہ کی، ایسے ہی آپ بھی ایسا ہی کیجیے اور ایسی امت تیار کی. ہمارے عشق و محبت میں ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو، لیکن ان کا باپ جس کا نام آذر ہے، حدیث میں آتا ہے کل میدان محشر میں ان کے سامنے بچوں کی شکل میں لایا جائے. قصے کہانیاں افسانے نہیں ہیں، حقائق ہیں. لکھڑا ہوا اور ان کے سامنے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. سفارش بھی نہیں کر سکتے کوئی نبی اس ضابطے کے مطابق اپنے ایسے باپ کی یا اپنی ایسی اولاد کی جن کا یقین صحیح نہیں، جن کے عمل صحیح. یہ ضابطہ ہے. تو قرآن پاک میں جگہ جگہ اس حقیقت کو بیان فرمایا گیا ہے. اللہ میاں کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ میاں کے یہاں ضابطہ ہے. ضابطہ اندر کا یقین، اندر کی نیت، اندر کے خیالات، جذبات، اندر کا دھیان. خلاصہ یہ کہ باطن کو ایسا بنا لو جیسے خدا چاہتے ہیں اور ظاہر کو ویسا بنا لو جیسے خدا چاہتے ہیں. بس تم کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، قبر میں بھی کامیاب ہو، موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی اور پلسرات پہ بھی کامیاب ہو اور ہمیشہ کی جنت میں تمہیں داخل کر دیا جائے. اور اگر اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، باطن کو نہیں درست کیا اور ظاہر کو درست نہیں کیا جیسے خدا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ناکامی اور نامرادی کی علامت ہے. دنیا میں بھی سکون، چین، اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا اور آخرت موت کے وقت تباہی اور بربادی کے آثار دکھائی دیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اور قبر میں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے اور میدان محشر میں رسوائی ہوگی. پلسرات کی گھاٹی سے گزرنا مشکل ہوگا. اللہ معاف فرمائے. پھر ہمیشہ کا جیل خانہ دوزخ ہے، اللہ اس سے بچائے. میرے دوستوں اور میری ماں و بہنوں، ہمیں اس چیز کی یہی فکر کرنی ہے. یہ جو میں نے دوسری آیت پڑھی، کل بھی اور آج بھی ہمارے ہاں درس قرآن جو صبح ہوتا ہے اس میں آج کل یہی پڑھی گئی. اے ایمان والو، فرمایا اللہ میاں نے، اے ایمان والو دیکھو، ہم سے ڈرو، ہمارا خوف اپنے اندر پیدا کرو. اور ہر آدمی، ہر مرد اور ہر عورت اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اپنے بارے میں سوچے کہ کل جو 50,000 برس کا دن آنے والا ہے، جو سب سے بڑا کٹھن دن ہے اور کٹھن گھاٹی ہے اور فیصلوں کا دن، ہمیشہ ہمیشہ کے فیصلے کا دن ہے، اس دن ہر آدمی اکیلا ویاتینا فردا، اکیلا ہمارے پاس آئے گا. ہر آدمی کے ساتھ اندر کا جو کچھ بنا ہوا ہے وہ ساتھ ہوگا اور باہر جیسے اعمال تیار ہوئے اعضاء و جوارح سے وہ ساتھ. ذرا سوچتے رہو اور غور کرتے رہو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی، کیا سامان بھیجا، آگے کیا سامان بھیجا. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو پونجی تھوڑی بہت جمع کی تھی وہ بھی ضائع کر بیٹھے. فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے میری امت؟ صحابہ نے عرض کیا
اللہ و رسول عالم، اللہ جانتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے جس نے دنیا میں بہت نیک اعمال کیے، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دی، روزے بھی رکھے اور خوب نوافل نمازیں، سب بہت نیک اعمال کیے، لیکن معاملات اس کے صحیح نہیں تھے لوگوں کے۔ خلاصہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے، ارشاد مبارک کا، کہ اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں تھے۔ قد ضرب هذا وشتم هذا ولعن هذا واخذ مال هذا، کسی کو ناحق مارا ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، کسی کو گالی بکی ہے، کسی کا ظلم سے مال دبایا ہے۔ اب یہ سارے اہل حقوق کل میدان محشر میں چاروں طرف سے گھیر لیں گے، گریبان سے پکڑ لیں گے، ہمارا حق ادا کریں۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، درہم و دینار نہیں ہوگا، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، جو اس کے نیک اعمال ہوں گے وہ ان اہل حقوق کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ کہا جائے گا تم اس سے وصول کر، کچھ اس نے لے لیے، کچھ اس نے لے لیے، کچھ اس نے لے لیے، نیکیاں سب ختم، حقوق ابھی تک ادا نہیں ہو سکے، باقی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب ارشاد ہوگا کہ ان کے گناہ جو ہے نا اس کے سر پہ ڈالے جائیں، کچھ اس کے گناہ لے گا، کچھ اس کے گناہ لے گا، کچھ اس کے گناہ لے گا، اور گناہوں کا انبار، نیکیوں کا تھیلا خالی، گناہوں کی پوٹلی، دوسروں کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے اور دوزخ کی طرف چلتا کر دیا جائے گا۔ حضرت شیخ نور اللہ عمر قدب نے ایک مقام پر اس کو لکھا ہے اور آگے لکھتے ہیں، وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، کہ جو منزل بمنزل اپنی محنت رائے گاں دیکھے۔ موش در انبار ما حفرا زدت، والفنش انبار ما خالی شدت۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چوہے نے ہمارے گندم کے ڈھیر میں سوراخ کر لیا، نیچے سے سوراخ کر لیا، اور اس کے مکر سے ہماری ساری کی ساری گوری خالی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ایک طرف بڑے اطمینان میں کہ خوب نیک اعمال کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حقوق العباد میں لاپرواہی۔ اسی وجہ سے فرمایا اول ایجا دف شر موش کن، بعد ازیں انبار گندم کوش کن۔ اے میری جان، پہلے چوہے کے مکر سے بچنے کی کوشش کرو، شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، بعد میں گندم کا انبار جمع کرنا، بعد میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنا۔ پہلے اپنی اصلاح کر لو، اپنے دل کی اصلاح کر لو، اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال کو درست کر لو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سوچو کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کس کس کے پاس کتنا سامان جمع ہوا ہے۔ ہر آدمی اکیلا ہمارے پاس آئے گا اور اس کا جائزہ لیا جائے گا، جانچ پڑتال کی جائے گی، کیسا کتنا سامان لے کے آئے، کیسا سامان لے کے آئے، کھرا سامان لے کے آئے، کھوٹا سامان لے کے آئے، جائز لے کے آئے، ناجائز لے کے آئے، جیسے کسٹم پہ دیکھا جاتا ہے۔ وہ چیزیں لے کے آئے جن کے لانے کی اجازت ہے، وہ چیزیں دوسرے ملک سے لے کے آ رہے ہو جن کی ممانعت ہے۔ چرس تو نہیں لے کے آ رہے، ہیروئن تو نہیں لے کے آ رہے جی۔ بعض اوقات ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے آدمی، بعض اوقات بعض ملکوں کا قانون سخت ہے، سول میں بھی لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہی حال ہوگا کل میدان محشر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں ایک دعا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ
کل قیامت کے دن پیشی تو دینی ہے، حساب و کتاب تو ہوگا، لیکن میرے ساتھ ہلکا پھلکا حساب کتاب ہے، میرا حساب کتاب ہلکا پھلکا ہے۔ ہلکا پھلکا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کسٹم آفیسر بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، آنے والے کے پہلے چہرے کو دیکھتے ہیں، اس کا چہرہ مورا کیسا ہے، بعد میں اس کے سامان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے۔ الحمدللہ کئی دفعہ سفر ہوا، مجھے حیرت بھی ہوتی ہے بعض اوقات، کبھی ایسا یاد نہیں کہ اس نے کہا ہو کہ سامان کھول کے دکھاؤ تمہارے سامان میں کیا ہے، بس فوراً شکل دیکھتے ہیں اور نشان لگا دیتے ہیں، جاؤ میں جاؤ جاؤ، یا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ وہاں قیامت کا منظر یاد آتا ہے، اللہ کرے وہاں ایسا معاملہ۔ بعضوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، توے کی کالک سے زیادہ سیاہ ہوں گے، سب سمجھ لیں گے یہ کیا لے کے آیا۔ اے ایمان والو، ہم سے ڈرو، کل تم نے ہماری بارگاہ میں پیشی دینی ہے، 100% یقینی بات ہے۔ اور ہر آدمی، ہر مرد اس کا اپنا جائزہ لے، ہر عورت اپنا جائزہ لے کہ کل کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے اور کیا تیاری کی ہے، کیسا سامان جمع کیا، کتنا سامان جمع کیا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس آدمی کے نیک اعمال کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، ہم اس کی برائیوں سے درگزر کر دیں گے، جنت میں بھیج دیں گے۔ نیک اعمال کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، ہم اپنی مہربانی سے اس کی برائیوں کو معاف کر دیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ جس کے برائیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ ضابطہ یہی ہے، مراحم میں خسروانہ خبر نہیں۔ سفارشیں بھی ہوں گی، انبیاء کی سفارشیں بھی ہوں گی، اولیاء کی سفارشیں بھی ہوں گی، علماء کی سفارشیں بھی ہوں گی، چھوٹے بچے، نابالغ بچوں کی سفارشیں اپنے ماں باپ کے حق میں ہوں گی، ایسا بھی ہوگا، مگر ضابطہ تو ہمیں پیش نظر رکھنا ہی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایک مراقبے کی تعلیم دے دی، ہر آدمی یہ سوچتا رہے، غور کرتا رہے کہ آگے کے لیے کیا سامان میں نے بھیجا، جائز ناجائز، کتنا تھوڑا زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، دیکھو ہم سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو خدا اس سے باخبر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ ایک مراقبہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے 2 دفعہ یہاں اتقوا اللہ فرمایا، ایک اتقوا اللہ اس لیے فرمایا نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرو، دوسرا اتقوا اللہ اس لیے فرمایا برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہیں ان برے اعمال کی وجہ سے تمہارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ بعض برے اعمال نہایت خطرناک قسم کے برے ہوتے ہیں، جیسے حرام کمائی، زہر۔ حرام کمائی کیا ہے؟ زہر، آدمی کو ہلاک کر دینے والی چیز۔ آخر کیا بات ہے؟ روایات سے ثابت ہے، آیات سے ثابت ہے، روایات سے ثابت ہے، نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حج جیسی عبادت کتنا آدمی مجاہدہ کرتا ہے، کتنا خرچ کرتا ہے، کتنی قربانی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں فرمایا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے یا لبیک کہتا ہے تو جواب ملتا ہے میری لبیک قبول نہیں، تیری سعادت قبول نہیں، تیری دعا قبول نہیں، تیرا لباس حرام، تیرا کھانا پینا حرام، سب کچھ حرام ہے، کیا مانگتا ہے؟
اللہ حفاظت۔ سنا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج اس زمانے میں مسلمانوں کی تباہی کے 3 اسباب ہیں، 3 اسباب۔ 80% حرام کمائی، اس کو فرمایا 80% حرام کمائی ہو رہی ہے، ناجائز کمائی۔ 10% صحبت بد، بری صحبت، 10% جہالت۔ یہ 3 اسباب ہیں آج مسلمانوں کی تباہی۔